اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، اسلامی سال کے ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے اور آج رجب کی 11 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں جمعہ کے بیانات میں ان عنوانات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ جو اس مہینے کے ساتھ ایک تعلق اور مناسبت رکھتے ہیں۔ ایک بڑا واقعہ اسلام کی تاریخ میں اس مہینے میں امیر المومنین امام المتقین کاتب وحی خلیفہ راشد سیدنا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی رحلت کا واقعہ بھی ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ عظمت اس مہینے کو جو ملی ہے، اور جو بات اس مہینے کی طرف منسوب ہے وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں اللہ نے عزت، عظمت اور حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے اللہ نے بہت عظمت والے بنائے ہیں۔ انہی 4 عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ بھی ہے۔ اب عموماً اس مہینے میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اس کا سال اور تاریخ متعین نہیں ہے۔ حقیقت میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا وہ کوئی رسمی لوگ نہیں تھے کہ سال میں کسی واقعے کی ایک تاریخ کو یاد کر لیا، پھر اس تاریخ پہ آ کے اس دن کو منا لیا یا اس کے تذکرے کر لیے، اور باقی ایام اور اوقات میں مکمل طور پر انہیں چھٹی ہو۔
نہیں، وہ تاریخ سے کہیں ہٹ کر ان امور کی طرف توجہ دیتے تھے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی واقعے میں ان کے لیے ذکر فرمائی ہو۔ لہذا معراج کے واقعے میں بھی ایک تو اختلاف ہے کہ یہ کون سے سال میں ہوا، اور جب اختلاف سالوں میں چلا جائے تو پھر تاریخ تو بہت پیچھے رہ جائے گی۔ اب سالوں میں بھی 4 سے زیادہ اقوال ہیں، اسی طرح پھر تاریخ اور مہینہ کون سا تھا، اب مہینے میں بھی بہت سارے اقوال ہیں اور 4 بڑے مشہور ہیں۔ بعض محققین کے ہاں رمضان کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، بعض کے ہاں یہ مہینہ رجب میں پیش آیا ہے، بعض محققین کے ہاں یہ محرم میں پیش آیا، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ واقعہ ربیع الاول میں پیش آیا ہے۔ اب تاریخ بہت کم کسی نے لکھی ہے۔ سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے، جو بڑے سیرت نگار ہیں، ان کا جو قول ہے اس میں رجب اور 27 کی تاریخ کا ذکر ہے اور بس۔ تو بہرحال عوام میں جو ایک بات مشہور ہو گئی وہ یہی تاریخ تھی، اور پھر اسی مہینے میں اسی تاریخ کے حوالے سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی عوام کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اب اصل واقعے کی طرف یا اس کا ذکر کرنے سے پہلے آج کی گفتگو میں نے ذکر کرنا ہے کہ وہ کون سے تحفے ہیں، وہ کون سے انعامات ہیں، وہ کون سے خصوصی اعزاز ہیں جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ آج انہی کی بات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم سفر پر کہ جو خصوصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ نے جو اعزاز 1,24,000 انبیاء اور رسول کو بھی عطا نہیں فرمایا تھا، معراج مصطفیٰ کی صورت میں وہ اعزاز اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اب یہ معراج کا یہ واقعہ کسی اور نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ان انبیاء کے معراج اپنے اپنے طور پر تھی، اور بعض مفسرین نے پھر ان کے کچھ واقعات کا ذکر بھی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معراج آگ میں ہوئی، موسیٰ کلیم اللہ کی معراج کوہ طور پر ہوئی، لیکن اس انداز میں اللہ نے اپنے پاس بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز بخشا ہے، یہ خصوصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے علاوہ یہ اعزاز 1,24,000 نبیوں اور رسولوں میں سے بھی کسی کو اللہ کی ذات نے عطا نہیں فرمایا، اور یہی متفقہ بات ہے۔ اب اس میں اعزاز تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب ظاہر ہے جب بھی میرے نبی کو کائنات میں رب کی طرف سے کوئی عظمت ملی تو وہ عظمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی، کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے جنہیں اللہ نے اتنے اعزازات سے نوازا ہے اور منور فرمایا ہے۔ تو یہ امت کی عظمت ہے۔ تو بہرحال کچھ چیزیں مخصوص تھیں
جو اس امت کے ساتھ ہیں اور ان کا تعلق معراج مصطفیٰ سے ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے میری امت کے لیے 3 خصوصی انعامات عطا کیے گئے۔ رب کی طرف سے معراج کے سفر میں امت کے لیے جو کچھ مجھے ملا ہے تو ان میں سے 3 چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب ان میں سے پہلی چیز کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، یہ جو میری امت پہ 5 نمازیں فرض ہوئیں، یہ 5 نمازیں اللہ نے معراج کے سفر میں فرض فرمائی ہیں۔ اب اس سے پہلے یہ 5 نمازیں اس ترتیب کے ساتھ اس امت پر فرض نہیں تھیں، اب اس موقع پر اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ نے زکوٰۃ کی فرضیت زمین پہ نازل فرمائی، باقی سارے احکام زمین پر آئے، اور وہ کام وہ عمل کہ جو اللہ نے خصوصی طور پہ اپنے پاس بلا کے دیا ہو، اب ان دونوں میں فرق ہوگا۔ فرض ہونے میں وہ سارے فرض ہیں جو اللہ نے حکم دیا، لیکن عظمت میں جس انداز میں اللہ نے حکم دیا یا جہاں پہ دیا ہے اس کی بنیاد پر اس عمل کی فضیلت میں بھی فرق آئے گا۔ تو 5 وقتہ نمازیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اب یہ جو نمازیں تھیں اس کی عطا کرنے کی ترتیب میں بھی فرق تھا۔ اب کیا؟ اللہ نے پہلے حکم فرمایا 50 نمازیں ہیں، میرے پیغمبر آپ کی امت نے اور آپ نے 50 نمازیں پڑھنی ہیں، 50 فرض ہیں۔ اللہ کے نبی خوشی خوشی واپس تشریف لے آئے۔ اب واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی یہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیے۔ اب ایک دفعہ واپس پلٹے، دوسری بار، تیسری بار، ہر بار 5 کم ہوتی گئیں اور آخر کار صرف 5 رہ گئی۔ لیکن اپنے نبی کی عظمت کے صدقے میں اللہ نے اس امت پہ کرم یہ کیا کہ ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ میرے نبی جا کے اپنی امت کو کہہ دو وہ 5 نمازیں پڑھیں گے، اور میں نے روز اول سے ان کے کھاتے میں 50 لکھی ہوئی تھی۔ یہ آپ کی درخواست پہ کام 5 کم کر کر کے ہم نے 5 چھوڑی ہیں۔ میں نے تو روز اول سے جو لکھا تھا اس میں 50 لکھی ہوئی تھی، اب وہاں جو لکھا ہے میں اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ ما یبدل القول لدی، وہاں پر جو لکھا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ بس امت یہ کام کرے کہ وہ 5 نمازوں کا اہتمام کرے، رب ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کریں گے۔ اب یوں اللہ نے 5 نمازیں عطا فرمائی۔ اب 5 نمازیں تھیں، اور پھر عبادت بھی کیسی؟ اس امت کے لیے اللہ نے جس عبادت کا جس انداز میں انتخاب کیا ہے آپ اس کی عظمت کا اندازہ کریں۔ یہ نماز کتنی عظمت والی عبادت ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ناموں میں سے مشہور ترین نام جو لفظ محمد کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ لفظ کیا ہے؟ احمد۔ لفظ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے اپنے نبی کی امت کے لیے جو نماز عطا کی ہے، اب اس نماز کا ڈھانچہ کیا ہو، اس نماز کی شکل کیا ہو، کیسے پڑھیں گے، اس میں کیا ہو؟
اللہ نے فرمایا یہ اس امت کی جو نماز ہے میں اپنے محبوب پیغمبر کے نام احمد سے بنا کے تمہیں دیتا ہوں. اب دیکھیے ہماری نماز کیا ہے. احمد میں سب سے پہلے الف ہے، بالکل سیدھا. اس سے اللہ نے سمت کی نماز کا قیام بنا دیا. اس کے بعد خا ہے رکوع کی شکل کا. اس سے اللہ نے ہماری نماز کا رکوع بنا دیا. اس کے بعد سجدہ ہے میم کی شکل کا. اس سے اللہ نے سمت کا سجدہ بنا دیا. اور دال کیا ہے؟ تشہد اور تحیات کی شکل میں. اس سے اللہ نے اس سمت کے لیے تحیات بنا دی. تو جو نام احمد ہے بالکل اسی کے سارے حروف کو اکٹھا کر کے اللہ نے جو حیت اور شکل بنائی ہے اس کو امت محمدیہ کی نماز کہتے ہیں. اتنے پیار کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ اللہ کی ذات ایک عبادت کو ترتیب دے کر اس امت کے سپرد کر رہے ہیں. اور پھر عبادت کیسی؟ سابقہ انبیاء کی عبادتوں کا جوڑ کر مجموعہ، ان کی جتنی عبادتیں تھیں ان کا مجموعہ. احادیث میں ہے، مسلم شریف کی شرح میں ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پہ صبح کی نماز فرض کی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام پہ ظہر کی نماز فرض ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے عصر کی نماز فرض کی. مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام پہ فرض ہوئی. اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام پہ فرض ہوئی. اب اللہ نے سارے انبیاء کے اوقات کو جوڑ کر ہمیں 5 وقت کی نمازیں اس امت پہ فرض کر دی. اب ساری امتوں سے جو فضیلت بڑھ کر دی تو عبادت بھی وہ تھی کہ ساری انبیاء کی امتوں کی عبادت کا مجموعہ بنا دیا. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں ہوا، آسمانوں پہ جتنے فرشتے ہیں رب العالمین کی، یہ جتنے نورانی مخلوق ہے، یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اب وہ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ فرشتے جب سے اللہ نے پیدا کیا وہ قیام میں کھڑے ہیں. کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کھڑے ہو کر. اب قیامت آ جائے گی، وہ فرشتے اسی جگہ کھڑے کھڑے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے. اب یہ ان کی عبادت ہے. کچھ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی رکوع میں. جب سے پیدا ہوئے حالت رکوع میں وہاں اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اب قیامت تک اسی حالت میں. کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جب سے وہ پیدا ہوئے حالت سجدہ میں ہیں، قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے. اور کچھ کو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، قیامت تک اسی طرح بیٹھے رہیں گے. اب سارے فرشتوں کی عبادت کو جمع کر کے اللہ نے سمت کو جو عبادت عطا کی ہے اس کو نماز کہتے ہیں. اب اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں تشہد بھی ہے. اب یہ ساری ادائیں اکٹھی کر دی اللہ نے آسمان کے فرشتوں کی اور سمت کو عطا کر دی. تو اندازہ کرے کتنی عظمت والی عبادت اور کیسی عبادت ہے. اب 5 نمازیں فرض ہوئی. اب 5 کی جو ہے وہ سیرت نگاروں نے، محدثین نے، مفسرین نے پھر بڑی وجوہات لکھی 5 کیوں فرض ہوئی. اب یہ 5 کیوں باقی چھوڑی؟ تو انسان کے وجود میں جو حواس ہیں جن کو آپ حواس خمسہ کہتے ہیں، وہ حواس خمسہ بھی 5 ہی ہیں. اب ان کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے ایک ایک نماز رکھ دی. پھر انسان کی زندگی پر آخر تک جنت یا جہنم میں جانے تک جو ادوار گزرتے ہیں وہ بھی 5 ہیں.
عدم، پھر وہاں سے اللہ وجود میں لائے. ثم یمیتکم، پھر مر جانا ہے. ثم یحییکم، پھر زندگی ملے گی. اور پانچواں دور ثم الیہ ترجعون، پھر ہم نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس ہمیشہ کے لیے جانا ہے. اب یہ 5 مراحل، اس وجہ سے اللہ نے جو نمازیں فرض کی وہ بھی 5. اور ایک وجہ اور بھی مفسرین نے لکھی، مشرکین مکہ نے ہر دور میں شرک کیا، بتوں کو پوجا، سورج کی پوجا کی، چاند کو الہ مانا، سورج کی پوجا کی. لیکن مشرکین کی تاریخ میں جسے سب سے بڑا الہ مانا گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ سورج ہے. سورج کو الہ مانا گیا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں اسی بات کا ذکر موجود ہے. رات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں. پہلے ستاروں کو دیکھ کے کہا ھذا ربی، ان کو ہم اپنا رب مان لیں. پھر ستارے چھپ گئے، فرمایا یہ تو الہ نہیں ہو سکتے. فلما رأى القمر بازغا، چمکتا ہوا چاند آیا، یہ خدا ہے تمہارا، اسے خدا مانا جائے. تھوڑی دیر کے بعد بدلیوں میں، بادل میں چھپ گیا، غروب ہو گیا، ڈوب گیا، کبھی آیا ہی نہ. میں جو کبھی چھپ جاتا ہو، کبھی سامنے آتا ہو، کبھی آتا ہو، کبھی چلا جاتا ہو، ایسا تو الہ نہیں ہوتا. وہ تو حی لا یموت ہے، وہ حی قیوم، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. اس کی عبادت کرنی ہے. اب صبح ہوئی تو سورج نکل آیا. اب پھر سمجھا رہے ہیں فلما رأى الشمس بازغة، سورج کو دیکھا، کہا یہ دیکھو ھذا ربی، اس کو خدا مان لو. اب وہیں پہ ایک جملہ کہا تھا ھذا اکبر. دنیا میں جس کو الہ مانا گیا اللہ کے سوا، ان میں سب سے بڑا جس کو مانا گیا ہے ھذا اکبر، سب سے بڑا الہ مانا گیا جس کو، وہ یہ سورج ہے، اسے خدا مان لوں. فلما افلت، سورج بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا. تو فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، تم جو شرک کرتے ہو میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا اس شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب یہ ان کی دعوت تھی. اب یہ جو سورج ہے، کائنات میں ہر چیز، انسان بھی، زمین بھی، درخت بھی، حیوانات بھی، چرند و پرند بھی، کائنات کا ذرہ ذرہ بل واسطہ ہو یا بلا واسطہ وہ سورج سے فائدہ حاصل کرتا ہے. سورج نہ ہو تو کائنات میں زندگی نہ ہو، اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، براہ راست بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور بالواسطہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. بالواسطہ کیسے؟ سورج کی روشنی پڑتی ہے درختوں پر، وہ بڑھتے ہیں، ان کے ساتھ پھل لگتے ہیں، وہ پکتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، ان میں غلے پیدا ہوتے ہیں، وہ تیار ہوتے ہیں. پھر وہ غلہ انسان کھاتا ہے تو اس کی زندگی باقی رہتی ہے. یہ بالواسطہ ہے. اور بلا واسطہ بھی، سورج نہ ہو تو کائنات میں اتنی ٹھنڈک ہو کہ انسان کی زندگی ختم ہو کے رہ جائے، ہر وقت اندھیرا ہو، روشنی نہ ہو کائنات میں. تو یہ سورج کائنات میں زندگی کا مدار اور ذریعہ بنا دیا رب نے. ساری کائنات اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ. اب اللہ نے وہ جو سب سے بڑا جس کو الہ کہہ کر شرک کیا گیا تھا، اس کی نفی کرنی تھی. اب اللہ نے جو نمازیں فرض کی ہیں وہ بھی 5، اور سورج کی کمزوری، عاجزی، بے بسی اور لاچاری، اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ بھی 24 گھنٹوں میں 5 بار ہوتا ہے. جب سورج بالکل نہیں،
صبح ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، اس سے پہلے صبح کا وقت ہے، سورج نہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں دنیا کے لوگوں، جس کو تم اپنا الہ مانتے تھے وہ تو کائنات میں ہے ہی نہیں، لہذا تم میرے سامنے کھڑے ہو کر میری عبادت کرو، عبادت کے لائق صرف میری ذات ہے، سورج نہیں کائنات میں۔ پھر سورج نکل آیا، مشرکین نے خوشیاں منائی، ہمارا خدا آ گیا ہے، لیکن کیا ہوا؟ 12 بجے کے بعد اس پہ زوال آ جاتا ہے، بلندی کے عروج کی طرف جا رہا تھا، اب واپس زوال کی طرف، جس کو آپ زوال کا وقت کہتے ہیں، زوال آ گیا۔ اب اللہ بتانا چاہتے ہیں جس پہ عروج کے بعد زوال آ جائے وہ کائنات میں الہ اور مشکل کشا نہیں ہوتا، اس پہ تو زوال آ گیا ہے، صرف رب العالمین کی ذات ہے جس پہ عروج ہی عروج ہے، کبھی زوال نہیں آنا۔ اب اللہ نے توحید پرستوں کو کہا کہ تم اس کے شکرانے میں میرے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرو، زور کی نماز فرض ہو گئی۔ پھر آگے چل کر سورج کی گرمی اور تپش میں اور کمی آ گئی۔ جب گرمیوں کا موسم ہو، آپ کہیں نکلنا ہو کسی کام کے لیے، کہیں جانا ہو، کیا ہوتا ہے؟ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی ابھی گرمی بڑی تیز ہے، ذرا ٹھہر جائیں، عصر کے قریب جائیں گے، کیوں؟ سورج کی تپش اور گرمی ذرا کم ہو جائے گی۔ تو اب اس میں اور کمی آ گئی۔ اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ پھر میرا شکر ادا کرنے کے لیے اب عصر کی نماز پڑھو، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انسانوں نے دیکھا کہ مشرک جس کو اپنا خدا کہتے تھے اب تو وہ بالکل ڈوب ہی گیا ہے، اور جو ڈوب جائے، ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا، اب ڈوب گیا ہے۔ اللہ توحید پرستوں کو کہتے ہیں مجھے ماننے والوں اب ایک بار پھر کھڑے ہو کے میری عبادت کرو، مغرب کی نماز فرض ہو گئی، لیکن سورج ڈوب بھی جائے، مغرب ہو جائے، نماز پڑھ کے آپ باہر نکلتے ہیں، ذرا پہاڑوں کے کناروں پر دیکھیں، آپ کو جہاں سے سورج غروب ہوا تھا وہاں پہ ایک سرخی نظر آئے گی جس کو شفق کہتے ہیں، سرخی۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخی، وہ سورج کی آثار پیچھے جو بچے تھے وہ بھی ختم، بالکل اندھیرا چھا گیا ہے، عشاء ہو گئی۔ اب رب کہتا ہے جو آیا تھا، جو کمزور ہوا تھا، جو ڈوبا تھا، جس کے آثار پیچھے بچے تھے، اب کائنات میں کچھ نہیں بچا، صرف ایک رب العالمین کی ذات بچی ہے۔ اب ایک بار پھر کھڑے ہو کے اپنے رب کے سامنے عبادت کرو، اب عشاء کی نماز فرض ہو گئی۔ اب ایمان والے 5 بار کھڑے ہو کے دن میں 5 بار عبادت کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ہذا ربی ہذا اکبر، مشرکو میں اسے اپنا رب مان لوں اس بنیاد پر کہ تم اسے سب سے بڑا کہتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کی تقلید میں، اس توحید پرست نے، موحد اعظم نے جب کہا تھا ہذا ربی ہذا اکبر، اس کی تائید میں تم بھی جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو سب سے پہلا جو جملہ تمہاری زبان پہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے ہماری نماز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کے لفظ سے۔ تو یہ عبادت اللہ نے دی ہے معراج کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی امت کے لیے۔ اب اس کی مفصل تشریح آئے گی انشاءاللہ۔ یہ نماز کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، ادائیگی کی صورت میں اس پہ ملے گا کیا، سستی کی وجہ سے نقصان کتنا ہوتا ہے، اب یہ ساری تشریح آئے گی۔ تو معراج کے سفر میں صرف یہ ایک ہی انعام نہیں ملا، اور بھی انعامات۔ الصلوات الخمس، 5 نمازیں،
اور خواتیم و سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات، ان کی فضیلت بھی انشاءاللہ آئے گی اسی ضمن میں۔ اور تیسری چیز، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اپنی امت کو جا کے یہ بھی کہہ دو وَغُفِرَ لِمَن لَّا يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا، میں آج تیری امت کے ہر اس آدمی کے لیے بخشش کا اعلان کرتا ہوں جس سے اعمال میں کوتاہی ہو گئی ہے، عقیدہ ٹھیک تھا، مشرک نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، نہ میری ذات میں نہ میری صفات میں، مشرک نہیں ہے، تو میں اس کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ اور گناہگاروں کو تو معراج مصطفیٰ سے ایک اور بھی کمال ملا ہے، بس صرف یہی ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، وہ کیا؟ اللہ کے نبی پہنچے سدرۃ المنتہا پر، جہاں سے آگے کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، سب سے بلند ترین جگہ، آسمانوں سے اوپر، عرش بری سے پہلے وہ آخری حد ہے، اس حد پہ پہنچے، اب وہاں سے آگے فرشتہ بھی کوئی نہیں جا سکتا، تو جبریل امین نے کیا کہا تھا؟ لو دنوت انملۃ لاخترقت، میرے پیغمبر اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، نہیں جا سکتا۔ اب آپ اکیلے تشریف لے جائیے۔ اب اللہ کے نبی وہاں سے آگے اگلا سفر شروع کرتے ہیں، تو جبریل سے اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ جبریل تیری کوئی درخواست ہو وہ بھی میں اللہ سے منظور کروا کے لے آؤں، تیری کوئی حاجت ہو رب سے منوا کے لے آؤں، تیری کوئی مشکل ہو رب سے حل کروا کے لے آؤں۔ اب پتہ کیا چلا کہ حاجت روا اور مشکل کشا محمد رسول اللہ نہیں ہے، رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے جبریل میں واپس آ رہا ہوں، کوئی پریشانی ہو تو بتا دینا میں ٹھیک کر دوں گا، نہیں، فرمایا آج میں اپنے رب سے خصوصی ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تیری کوئی حاجت اور مشکل ہو تو بتا دے، اپنے رب سے منوا کے لاؤں گا۔ مشکلیں دور کرنا تو رب العالمین کا کام ہے، اس سے درست ٹھیک کروا کے لاؤں گا۔ اب جبریل امین نے پھر ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ اپنے رب سے صرف ایک بات منظور کروا کے لے آنا، میرے کہنے پر، کہ جب کل قیامت کے دن آپ کی امت کے گناہگار لوگ پل صراط سے نیچے لڑکھڑا کے گرنے لگے، بس اتنی اجازت مل جائے کہ میں اپنی نورانی قدم ان کے قدموں کے نیچے رکھ کر انہیں اٹھا کے جنت میں پہنچا دوں، بھائی یہ اجازت مانگ کے لے آنا۔ اب اللہ کے نبی تشریف لے گئے، وہاں باتیں ہوئی، تفصیل انشاءاللہ آئے گی معراج کے سفر میں۔ اب اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ مجھے جبریل امین کا سوال جو میں نے خود پوچھا تھا، خود اسے کہا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا، وہاں جا کے مجھے بھول ہی گیا، اب ذہن میں ہی نہیں رہا کہ جبریل نے بھی کچھ کہا تھا۔ اب جب میں واپس ہونے لگا تو اللہ نے مجھے خود یاد دلایا، جبریل میرے پیغمبر وہ جبریل بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ اب میں نے کہا یا اللہ وہ اس کا یہ سوال تھا۔ اب اللہ نے وہاں جواباً فرمایا کہ میرے پیغمبر جا کر جبریل کو خوشخبری سنا دو کہ میں نے تیری دعا تیری امت کے حق میں قبول کر لی ہے، یہ اعزاز اس امت کو ملے گا، لیکن اللہ نے اسے مشروط کر دیا ہے، ایک شرط کے ساتھ اللہ نے اسے جوڑ دیا ہے۔ شرط یہ ہے، کیا ہے؟ لمن یحبک و صاحبک، یہ اجازت صرف اسی امتی کے لیے ہے جو میرے پیغمبر تیرے ساتھ محبت کرتا ہے اور تیرے صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ تیرے گستاخوں اور تیرے صحابہ کے گستاخوں کے لیے اجازت نہیں، باقی تیری ساری امت کے لیے اجازت ہے۔ تو یہ اعزاز ملے ہیں، معراج کے سفر میں تحفے ملے ہیں اس امت کے لیے، جس کی تفصیل انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے آئے گی، اور اسی مہینے میں پھر ایک بات اور بھی آئے گی، معراج انسانیت۔ پھر معراج انسانیت کے مدارج ہیں، سب سے بڑی معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی،
پھر معراج انسانیت کا سب سے بڑا مقام مقام نبوت اور رسالت ہے، اور رسالت کے بعد کائنات میں انسانیت کی جو سب سے بڑی معراج ہے وہ صحابیت ہے۔ اسی مہینے میں کسی اور شخصیت کا بھی ہم نے تفصیل سے ذکر کرنا ہے انشاءاللہ، جسے معراج صحابیت سے نوازا گیا، تو انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آئے گا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ نماز کا بھی تفصیلی ذکر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لائے ہوئے تحفوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی اور اس کا صحیح اقدار بننے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔